بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، جبل احد ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں پر مسلمانوں نے اپنی دوسری جنگ یعنی احد کی جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک تھے اور مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ پہاڑوں کے گرد لڑی جا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو یہ حکم دیا کہ پہاڑ کے درے پر موجود رہیں اور جب تک ان کو حکم نہ کیا جائے تو یہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں اور اپنے مورچوں کو نہ چھوڑیں۔ اس جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور دشمن کو پسپا کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور جن صحابہ کے گروہ کو پہاڑ کے اوپر تعینات کیا گیا وہ بھی نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے۔ دشمنوں نے موقع پایا اور دیکھا کہ مسلمانوں کے مورچے خالی ہیں تو فوراً انہوں نے پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور کہا کہ حضور، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندا نے قتل کر دیا ہے۔ ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کو چبایا گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، اس غزوہ کے بعد صحابہ کی تدفین کے لیے انہیں جنت البقیع لے جایا جانے لگا تو احد پہاڑ زبان حال سے بیان کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان صحابہ کو میرے دامن میں ہی دفن کر دیجئے کہ میں قیامت تک ان کی زیارت کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جنت میں داخل ہونے والوں کا استقبال سب سے پہلے یہی پہاڑ کرے گا۔ دوستو، گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر جبل احد سے متعلق کچھ کہانیاں اور کچھ واقعات گردش کر رہے ہیں، جن کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سعودی عرب میں رہنے والا ایک شخص جس کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں اور وہ انہی 4 بیٹیوں کا باپ تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ شخص نہایت ہی نیک اور 5 وقت کا نمازی انسان تھا، محنت کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اللہ نے اس کو اپنے دین سے اس قدر محبت دی تھی کہ وہ شخص ہر وقت کھلے دل سے بانٹتا رہتا۔ اس کی 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ ایک بیٹی ابھی بھی موجود تھی کہ ایک دن اس شخص کی بیوی کسی کام سے باہر نکلی اور اس کی بیٹی اکیلی گھر میں موجود تھی۔ وہ شخص کچھ لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کے لیے بازار جا رہا تھا کہ اچانک شیطان نمودار ہوا اور اس شخص کو ایسا بہکایا کہ آہستہ آہستہ وہ شخص عبادت الہی سے دور ہوتا چلا گیا۔ شیطان اسے بہکاتا رہا اور وہ جال میں پھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ گھر کے اندر جہاں پہلے خوشحالی تھی وہاں غربت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ غربت اتنی سنگین ہو گئی کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اس شخص کی بیوی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی کہ آخر کار وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ شخص اور اس کی ایک بیٹی اکیلے رہنے پر مجبور تھے۔ آخر کار ایک دن اس شخص نے اپنی بیٹی کو لیا اور وہ جبل احد کے پہاڑ پر جا پہنچے تو وہاں بھی شیطان نمودار ہوا اور اس شخص کو بہکایا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو پہلے جبل احد سے دھکا دیا اور پھر خود جبل احد سے کود پڑا۔ آخر کار شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور اس شخص کو حرام موت تک لے کر چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق کوئی حقیقی تفصیلی رپورٹ تو نہیں مل سکی۔ لیکن ایک دن شیطان جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہتر خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، اور اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں کسی غیر محرم عورت یا مرد کے ساتھ بیٹھا ہو تو ان کے ساتھ تیسرا شخص جو موجود ہوتا ہے وہ میں خود شیطان ہوں، جو کہ انہیں فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور ایفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری کرتا ہے تو میں اسے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا
اور 3 بار کہا کہ ہائے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں منہ سے کہہ دی۔ دوستو، اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اب یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو شیطان نے خود بیان کر دی ہیں اور جن پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی انسان ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، کہ اسی سے فتنے کی ابتدا ہوتی ہے اور انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے۔ دوسری بات جو خود شیطان نے بیان کی وہ یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا جائے اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے، اور پھر جب کوئی صدقہ نکال لیا جائے تو اس سے بھی فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ شیطان اس بات پر پریشان تھا کہ اس نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی اور اب یہ تمام امت تک پھیل جائے گی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بنی آدم آج بھی انہی گناہوں اور انہی گمراہیوں میں گھرا ہوا ہے۔ روز اپنے مالک سے یہ عہد کرتا ہے کہ اس کے سامنے 5 بار پیش ہوگا اور نماز ادا کرے گا، لیکن پھر بھی نماز ادا نہیں کرتا۔ مالک اسے رزق عطا کرتا ہے لیکن اس میں صدقہ نہیں نکالتا۔ اور اپنے معاشرے کے اندر ایک بار نظر دوڑا کر دیکھیے کہ کون سا ایسا مقام ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غیر مرد و زن ایک ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتے اور وہاں پر بدکاری نہیں کی جاتی۔ یہ تمام باتیں تو شیطان نے بتا دی، اس کے باوجود آج یہ انسان اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور جو شیطان کی خواہش تھی اسی کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہمارے آپ زوال کو دیکھیں، ہماری پستیوں کو دیکھیں، تو واضح طور پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آج ہم اس حال میں ہیں۔ روزی رزق کی تنگی کو دیکھ لیجئے، آپ جانوں کی حفاظت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپ جس بھی مسئلے کو اٹھا کے دیکھیں گے جن میں کہ مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں ہوتے مظالم کو دیکھ لیجئے، شارع اسلام کی بے حرمتی کو دیکھ لیجئے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعونوں کو دیکھ لیجئے۔ غرض یہ کہ جس پہلو میں بھی ہم پیچھے ہیں، ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں، ہم پر مصائب ہیں، پوری دنیا میں پھیلی وبا کو دیکھ لیجئے، تو واضح طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین سے دوری ہمارے لیے تمام مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہر صاحب عقل اس بات کو بخوبی جانتا ہے، ہر مسلمان شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور انہی سے دوری کی وجہ سے آج ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ تو دوستو، ہمیں ہر وقت شیطانی کاموں سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اس کے جال میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک سچا اور پکا مسلمان بننا ہے، اپنی زندگی کے اصل مقصد کی پہچان کرنی ہے، اور بے شک اسی پر چلنے والا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے رکھے اور شیطان کے فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔